بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نوائے وقت ٹوڈے میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام الرحمن۔ پروگرام کا آغاز کریں گے کتاب ہدایت سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ اور قریش مکہ سے پہلے ہم نے برباد کر دیا بہت سی قوموں کو جو شوکت اور قوت میں ان سے کہیں زیادہ تھیں، بس وہ گھومتے رہے شہروں میں، کیا عذاب الہی سے انہیں کوئی پناہ گاہ ملی؟ بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو دل بینا رکھتا ہو یا کلام الہی کو کان لگا کر سنے متوجہ ہو کر۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 36 اور 37 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ناظرین، آج ہفتہ ہے 2 ذی-القعدہ 1432 ہجری، 1 اکتوبر سن 2011، اور آج کے معزز مہمان کا آپ سے تعارف کرائے دیتے ہیں۔ جناب رضوان رضی صاحب آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں۔ رضوان صاحب السلام علیکم اور خوش آمدید۔ وعلیکم السلام اور کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کی محبت جی۔ پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے کافی گرما گرمی رہی ہے، اب ایسا لگتا ہے کہ کچھ برف پگھلنا شروع ہوئی ہے، ڈیفیوژن۔ لیکن اوباما صاحب کا بیان سب سے پہلے شامل کرنا چاہیں گے، جو کہتے ہیں کہ پاکستانی خفیہ اداروں حقانی گروپ میں رابطے کے واضح ثبوت نہیں۔ اوباما ڈو مور کا مطالبہ کرتے رہیں گے۔ اوباما پاکستان کے بغیر افغان مسئلہ اور خطے کا کوئی مستقبل نہیں۔ ملن ہماری فوج پاکستان میں داخل نہیں ہوگی۔ امریکی حکام پاکستان میں حقانی نیٹ ورک کے محفوظ ٹھکانوں پر ملن فرسٹریشن کا شکار تھے۔ پاکستان کو حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کرنا ہوگی۔ عسکریت پسندوں سے نمٹنے کے بارے میں پوری طرح پرعزم ہے۔ دہشت گردوں کی حوالگی کا مطالبہ کریں گے۔ پاکستان سے تعلقات ویسے نہیں جیسے ہونے چاہیے۔ ملن کی ریٹائرمنٹ کی تقریب سے خطاب، ریڈیو انٹرویو۔ ملن کی بہت سی باتوں سے اتفاق نہیں، تعمیری تعلقات برقرار رکھیں گے۔ جنرل ڈیمسی کا انٹرویو۔ ڈیمسی افغانستان کے بارے میں پاکستان کی اہمیت ذہن میں رکھیں۔ ملن پاکستان اہم اتحادی ہے۔ جے کورنی دہشت گردوں کی امداد بند ہونی چاہیے، کہنا ہے ہیلری کلنٹن کا۔ جی ملن صاحب تو ریٹائر ہو گئے، لیکن انہوں نے کافی ہلا گلا کر دیا اپنے ریٹائرمنٹ سے پہلے، اور اب اوباما صاحب کہتے ہیں کہ وہ فرسٹریشن کا شکار تھے اور اپنی فرسٹریشن انہوں نے پاکستان پر نکالی۔ کیا فرسٹریشن جو ہے وہ شکست کی وجہ سے تھی ملن صاحب کو؟ دیکھیے دو باتیں اس میں، ایک تو آئندہ جو پریزیڈنشل دوڑ ہے اس میں ڈیموکریٹ کے اپوننٹ یعنی کنزرویٹو کے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کے لیے فلوٹ کرنے کے لیے، تو بہت سارے لوگ اسپائر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو لوگوں کے اسپائریشن پہ خواہشات پہ تو پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ تو اس وقت امریکہ کا جو سب سے گرم محاذ ہے وہ یا تو اقتصادیات کا ہے یا افغانستان کا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اقتصادیات کے محاذ کی اگر آپ بات کریں تو وال اسٹریٹ جرنل کو گھیر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا چینل ہی بتاتا ہے وقتاً فوقتاً، اور امریکن میڈیا نے اس کو بالکل بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے۔ جس طرح تحریر اسکوائر میں لوگ بیٹھے تھے، اس طرح وال اسٹریٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، سننے میں یہی آ رہا ہے کیونکہ میڈیا ان کا تو بتا کچھ نہیں رہا۔ اور دوسرا فرنٹ ہے، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایکسٹرنل فرنٹ کھولا جائے، اور ایکسٹرنل فرنٹ لے دے کے افغانستان ہی بنتا ہے۔ اب افغانستان میں جو سینڈ بیگ تھا، پہلے القاعدہ تھا، ہر دنیا کی برائی القاعدہ کے نام سے شروع ہوتی تھی، ختم ہوتی تھی۔ ہم نے اپنی پرفارمنس رپورٹ میں، پروگریس رپورٹ میں شو کر لیا کہ القاعدہ کو ہم نے ختم کر دیا جی۔ اب جب آپ نے القاعدہ کو ختم کر لیا ہے تو اب کوئی اور نیا بھی جو مخالف ہے اس کو تلاشنا ہے، نیا محاذ شروع کرنا۔ وہ ہم نے ڈھونڈ لیا حقانی نیٹ ورک۔ حالانکہ حقانی صاحب، جلال الدین حقانی صاحب جو ہیں وہ طالبان کی مجلس شورا کے ایک رکن ہیں اور طالبان کے پورے سیٹ اپ کا حصہ ہیں۔ طالبان کے ساتھ چونکہ امریکہ مذاکرات میں بہت ایڈوانس لیول پہ چلا گیا ہوا ہے، تو ان کو تو ٹارگٹ نہیں کیا جا سکتا تھا، تو ایک مولوی صاحب کو اس میں سے چوز کر لیا گیا اور ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر لیا گیا۔ ایک تو اس کا یہ پہلو ہے جو امریکن کے ہے۔ دوسرا افغانستان کے اندر گراؤنڈ ریئلٹی ہے، ٹھیک ہے، نیٹو کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ ہوتا ہے، اساف کی فورسز کے اوپر حملہ ہوتا ہے، کابل کے اندر امریکی امبیسی کے اندر گھس کے مارتے ہیں وہ۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اب دیکھیں نا 3 لیئر آپ نے سیکیورٹی لگائی ہوئی ہے پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ہے۔ کوئی چڑیا بھی جاتی ہے تو اس کو پھڑکا دیتے ہیں، اور جو بندہ وہاں سے گزرتا ہے پوری سکیننگ کے ساتھ، اور پہلے نیٹو ہے، پھر اساف ہے، اس کے بعد 50,000 افغان فوج ہے، پھر 30,000 افغان پولیس ہے۔
اس کے باوجود کابل میں سب سے ہائی سیکیورٹی زون کے اندر امریکی سفارت خانہ اور امریکی سفارت خانے کے اندر کارروائی کا ہو جانا، اس کا مطلب ہے کہ طالبان باہر سے نہیں آئے، اندر سے آئے، اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو حقانی نیٹ ورک ہے، اس کو ٹارگٹ اس لیے کیا گیا کہ بگرام اور ارد گرد کی جتنی سائٹ ہیں، پکتیکا، یہ جو صوبے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے ان کے زیر کنٹرول ہے۔ اب آگے آ رہی ہیں سردیاں، سردیوں کے اندر جو افغانستان کی سردی ہے وہ خشک سردی ہوتی ہے۔ گورا خشک سردی کا عادی نہیں ہوتا، وہ تر سردی کا عادی ہے، ٹھیک ہے، بھلے وہ انگلینڈ کا گورا ہو، بھلے امریکہ کا گورا ہو۔ اب خشک سردی میں انہوں نے تو اپنے مورچوں سے باہر نہیں نکلنا، ان کو خوف دراصل یہ آ رہا ہے مولن صاحب کو یا ان کے کولیگز کو کہ خشک سردی میں تو یہ ماریں گے اور رونے بھی نہیں دیں گے، مزید تابوت جو ہے وہ پھر تیار کرنے پڑیں گے، پھر اپنی عوام کو بتانا پڑے گا، اور امریکہ کے اندر ایک نیا طوفان جنریٹ ہو۔ اور ان کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ایک چادر اور ایک قمیض پہنی ہوتی ہے، ان کے لیے تو لوکل ایٹماسفیئر ہے نا، وہ تو عادی ہیں، وہ تو پیدا ہی اس ایٹماسفیئر میں ہوئے ہیں، اسی میں انہوں نے سروائیو کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر وہ آئیں گے اور اس سردی کے اندر ایک یہ بھی کچھ تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ یہ بھی پہلو ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے پاکستان کو گردن اس اوکھلی میں دے کے اور اس سے کچھ نہ کچھ گین کر لے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے جس طرح امریکہ کو حق ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ یا دوستم کے ساتھ یا تاجک کے ساتھ، ہزاراز کے ساتھ مذاکرات کرتا ہے، انگیج کرتا ہے، ان کو نیوٹرلائز کر لیتا ہے، پاکستان کا بھی ہم واشنگٹن کے لوگوں کی جان بچانے کے لیے لاہور اور کراچی کے اندر دھماکے کیوں کروائیں؟ ہم کیوں نہ ان کے ساتھ ڈائیلاگ کریں جی، ٹھیک ہے، ان کو انگیج کریں اور اپنے خطے میں، اپنے علاقے میں ان کو تخریبی کارروائیاں کرنے سے روکیں۔ رائٹ، نیٹو کا ذکر آیا تو ایک نیٹو کے حوالے سے خبر بھی شامل کرنا چاہوں گا، پھر اس پر بھی آپ سے بات کرتے ہیں۔ ناظرین، نیٹو کا کہنا ہے کہ پاکستان کو واضح پیغام دے دیا، دہشت گردوں سے نمٹنا ہوگا، اور حقانی نیٹ ورک کے ٹھکانوں پر تشویش ہے۔ امریکہ کے بعد نیٹو کا بھی ڈوم اور کا مطالبہ، دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ہمارے فوجیوں کے لیے سیکیورٹی رسک ہیں۔ راسموسن، دہشت گردوں کے خلاف پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے علاوہ کوئی اور متبادل نہیں، تھنک ٹینک سے خطاب۔ اور اسی اسنا میں امریکہ کی جارحیت بھی جاری ہے، جنوبی وزیرستان میں ڈرون اٹیک بھی کیا گیا، اس کو بھی ساتھ ہی شامل کرنا چاہیں گے کہ اے پی سی کے اگلے روز ہی جنوبی وزیرستان میں امریکی ڈرون حملہ، 4 افراد جاں بحق، 5 زخمی۔ باگر چینا میں جاسوس طیارے نے گاڑی پر 2 میزائل داغ مرنے والے غیر ملکی جنگجو تھے، یہ کہنا ہے ذرائع کا۔ اور جنرل کیانی صاحب کہتے ہیں کہ امریکی دھمکیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کی حمایت درکار تھی جو مل گئی۔ اس تمام صورتحال میں اے پی سی کال کی گئی، پھر اے پی سی کا مشترکہ اعلامیہ سامنے آیا، اور اب جنرل کیانی صاحب کا بیان، پھر اس سے پہلے نیٹو کا بھی ایک بیان آ گیا ہے۔ تو کس طرح سے دیکھتے ہیں معاملات کو پاکستان کے اندر؟ آپ سمجھتے ہیں کہ مضبوط ایک نقطہ نظر پیدا ہو چکا ہے، ہماری تمام سیاسی جماعتوں اور پاک فوج کے درمیان ہم آہنگی ہے مکمل طور پر، اور اب بھرپور جواب چلا گیا ہے نیٹو سمیت امریکہ کو بھی؟ دیکھیے میری ذاتی رائے کے اندر پاک فوج نے بڑی زیادتی کی ہے۔ وہ کیسے؟ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو ہاسٹیج بنا کے، جس طرح انہوں نے گن پوائنٹ ہاسٹیج بنایا اپنے آگے کیا ہے کہ گولی آئے تو اس کو لگے ہم اس کے بیک سے فائر کر سکے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ امریکہ سے بول رہا تھا پینٹاگون، ٹھیک ہے، ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا ایک بیان آیا ہے ہلری کلنٹن کا، اور ادھر سے ہمارا آئی ایس پی آر نے منہ میں گھنگڑیاں ڈالی ہوئی تھیں، ٹھیک ہے، جرنیل صاحب بولے ہمارا آئی ایس پی آر بولتا نا جی، ان کو جواب دیتا ان کی زبان کے اندر، کیونکہ ان کے پینٹاگون نے اگر کوئی غلط بات کی ہے۔ جنرل اطہر عباس صاحب نے مختلف چینلز کو انٹرویو بھی دیے، ان کے سٹیٹمنٹس وقتاً آتی رہی ہیں، دیٹس انف، وہ کافی ہونا چاہیے تھا۔ یہ جو اے پی سی کے اندر پوری پولیٹیکل لیڈرشپ کو بلا کے اور ان سے ایک آلموسٹ ہاسٹیج بنا کے، جی دیکھیں اوباما کا سٹیٹمنٹ کیا ہے، اس نے کہا جی کوئی واضح ثبوت نہیں ہے۔ اس پورے کرائسس کے اندر ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ یا بہت مائلڈ رہی ہے یا خاموش رہی ہے۔ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو یہ بیان یا یہ جوائنٹ کمیونیکیشن دلوا کے ہم نے وہ ڈائیلاگ توڑا ہے جو پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ ہو سکتا تھا یا جو ہے۔ آپ کے تو کلاس فیلو نکل آئے ہیں نا، نئے جرنیل صاحب آ رہے ہیں، جنرل ڈیمسی صاحب جو ہیں، جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب کے کلاس فیلو ہیں نا، تو ہمارے بھی پولیٹیکل لیڈروں کے بھی کوئی رابطے ہوں گے نا، ان بیچاروں کو جب پکڑ لیتے ہیں آپ 111 کے ذریعے تو وہ بھی تو کسی کو کہہ کے چھوٹتے ہی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو میرا مطلب ہے کہ وہ ڈائیلاگ بحال رہنے دینا چاہیے تھا، جو کہ اب اس صورتحال کے بعد اب صرف ایک ادارہ ڈائیلاگ کرے گا اور وہ ہماری مسلح افواج ہوں گی، کیونکہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے آلموسٹ اپنے ہاتھ کاٹ کے ان کو دے دیے، ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو ہارڈ سٹیٹمنٹس آئی ہیں
ہینا ربانی صاحبہ کی وہاں پہ امریکہ میں وہ بھی نہیں آنی چاہیے تھی. وہ نہیں آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے تھی کیونکہ ہلری کلنٹن اس کی وجوہات کیا ہے آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میری یہ رائے وہ نہیں آنی چاہیے تھی نا. ان کو اپنے ہم منصب کے زبان کے اندر بات کرنی چاہیے. ان کی ہم منصب نے کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی کہ یہ اتنی ہارڈ سٹیٹمنٹ دے دیں. آپ سمجھ رہے ہیں آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو کسی نے عام ٹویسٹنگ کی ہے ہمارے پاکستان کے اندر سے. ہمارے پاکستان تپاش صاحب کے بیانات کے بعد سے ہمارے پولیٹیکل قیادت کا ورژن بدلنا شروع ہو گیا تھا. نہیں, ہمارے عسکری قیادت کو اپنا کیس خود لڑنا چاہیے تھا. اگر ان کے خلاف وہ کیچڑ اچھال رہا تھا تو وہ اس کو کاؤنٹر کرتے. نہیں تو یہ بہتر نہیں ہوا کہ فوجی قیادت بھی اور سیاسی قیادت بھی ایک جگہ پر بیٹھے اور ایک مضبوط موقف جو ہے اس کا اظہار کیا گیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل قیادت کا سیپریٹ موقف ہونا چاہیے تھا, فوج کا سیپریٹ موقف ہونا چاہیے. دیکھو میری بات سنو, ایک چیز جو ہے, ایک شکار جو ہے وہ گلیل سے مرتا ہے تو آپ توپ کیوں چلاتے ہیں؟ آپ توپ اپنی سنبھال کے رکھیں نا کسی اور برے وقت کے لیے. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا, جب ملن صاحب کا بیان ہے اس کے بعد سے ان کے تمام سینیٹرز نے بھی بیانات دینے شروع کر دیے تھے اور سب کی طرفوں کا رخ جو ہے وہ پاکستان کی جانب. ہاں, یہی بات ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کہی تھی کہ یہ وہ تمام سینیٹرز ہیں جو نون پاکستانی ہیں, جو نون اینٹی پاکستانی سینیٹر ہیں. لیکن ابھی ہم نے کسی پرو پاکستانی سینیٹر کو رابطہ کیا کیری صاحب کو یا عید کو کہ جناب یہ کیا کر رہا ہے, آپ بھی اس کے خلاف کچھ بولیں؟ ہم نے کوئی کیا؟ ہم تو چڑھ گئے بندوق لے کے. ہمیں بھی چاہیے تھا. اور دوسری بات, ہم ایک بات بھول جاتے ہیں پیارے بھائی, وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا کوئی بھی ڈیلیگیشن مذاکرات کرن جائے, پاکستان کا کوئی بھی بندہ وہاں پہ انٹرویو دینے جائے, سامنے مائک کے اندر ٹیبل کے اوپر اس کے ساتھ ایک یا دو ہندو مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں جو انڈین ہے بیسیکلی اور نیچرلائز ہو گئے ہیں جی امریکن سوسائٹیز کے اندر. ٹھیک ہے, یہ جو بلنڈر کروا رہے ہیں نا امریکن سے اور امریکہ کے انٹرسٹ کے خلاف کروا رہے ہیں. پہلے تو ہم وہی بھارت نماز اور بھارت نجات نہیں, بھارت نجات امریکنز ہیں. جی 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 یہ نیاد جو ہے نا. لیکن بھارتی لابی بھی تو بڑی سٹرونگ رہی ہے تمام کرائسس کے حوالے سے, انہوں نے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کیا جائے اس تمام. لابی نہیں ہے, وہ امریکن ہے, وہ امریکن ہے. ظاہر سی بات ہے اگر وہ امریکنز ہیں, امریکنز کی نیشنلٹی انہیں ملی ہے, لیکن پیچھے سے تو وہ بھارت کے ہیں نا, بھارت سے آ کے یہاں پہ انہوں نے نیشنلٹی لی ہے, تو ان کے رابطے تو ہوں گے رضوان صاحب. بالکل, کیسی ٹریجڈی ہے کہ انڈیا کا بندہ امریکن ہو جاتا ہے پھر بھی وہ امریکہ کے مفادات کی تحفظ کرتا ہے. بہت سارے ہمارے سیاستدان بھی امریکن ہیں, ہمارے سیاستدان جو ہے وہ برٹش ہو جاتے ہیں پھر بھی کراچی میں قتل و غارت گری کرواتے رہتے ہیں, تقریریں کرتے رہتے ہیں اور ڈانس کرتے رہتے ہیں. اچھا, ایک اب معیشت کی جانب آ جاتے ہیں. آپ معاملہ جو ہے وہ ڈانس کی جانب لے کے جا رہے ہیں, لیکن ہم معیشت کی جانب آنا چاہیں گے. ناظرین, ایک اور خبر اور ایک اور بری خبر عوام کے لیے جو کہ پہلے ہی معاشی بدحالی کا شکار ہیں. پیٹرول 4 روپے 15 پیسے اور ہائی اسپیڈ ڈیزل 1 روپے 51 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا ہے. مٹی کے تیل کی قیمت برقرار رکھی گئی ہے. پیٹرول 88 روپے 95 پیسے, ہائی اسپیڈ ڈیزل 94 روپے 15 پیسے فی لیٹر ہو گیا. لائٹ ڈیزل کی قیمت بھی برقرار, ہائی اوکٹین 272 روپے لیٹر مہنگا. مارجن میں بھی اضافہ, حکام میں تنازع کے باعث نوٹیفیکیشن لیٹ جاری ہوا. اور ایک اور چھوٹی سی خبر ہے کہ نئی پالیسی کا خوف, ایل پی جی کی قیمت 5 روپے کلو کم ہو گئی. اس پر ہم بات کریں گے رضوان صاحب سے جو کہ معیشت پر بھی بہت گہری نتے ہیں اور آپ کے اس حوالے سے کافی اچھے انالیسز بھی ہوتے ہیں. بتائیے گا کہ وجوہات کیا ہیں عالمی مارکیٹ میں جب تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں, پاکستان کے اندر اس کو ایک بار پھر بڑھا دیا گیا. نئی پالیسی کا خوف تو بالکل نہیں ہے. یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں 4100 یا 4200 روپے پر ٹن قیمت کم ہوئی تھی, جس کے نتیجے میں جو ایگزسٹنگ پالیسی ہے اس کے تحت وہ باؤنڈ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہوئی ہے تو آپ بھی کم کریں گے. لیکن تیل کی قیمتیں کم کیوں نہیں؟ تیل کی قیمتیں کم نہ ہونے کا انڈیکیشن جو ہے وہ میری نظر میں پہلے تو ہم تیل کی قیمتیں انجسٹیفائیڈ ہے. میں اس کا کئی دفعہ یہاں پہ اظہار بھی کر چکا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ادارے ہیں, ریفائنریز ہیں, جو پیٹرول پمپ ڈیلرز ہیں, ٹھیک ہے, جو بلک سپلائر ہے, جو ان کے بلک کے اندر سپلائی کرتے ہیں, ریٹیلر اور بلک, ان کے مارجن دنیا بھر سے زیادہ ہے. ٹھیک, دنیا میں اتنے مارجن کہیں بھی نہیں ہے جتنے ہمارا ڈیلر لیتا ہے, ہماری ریفائنری لیتی ہے اور ہمارا جو ہے وہ بلک سپلائر لیتا ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. لیکن یہ بات جو ہے, اب آپ میری بات کا اوپر ہنسیں گے, یہ مجھے پازیٹیو انڈیکیشن نظر آ رہی ہے. پازیٹیو انڈیکیشن ہے وہ کس طرح سے؟ اس لیے کہ
اب پاکستان نے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا یا وہاں سے لات پڑ گئی ہے, ہمیں آئی ایم ایف سے قرار نہیں ملے گی. کہ ہمارے پاس اتنے ہیں وسائل کہ ہم آئی ایم ایف کے قرضوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. جی یہ بالکل آئی ایم ایف سے چھٹکارے کے لیے یہ ریزرو گورنمنٹ جو ہے بلڈ اپ کر رہی ہے, اپنی بیلٹ ٹائٹننگ کر رہی ہے اور یہاں سے پیسہ اکٹھا کرنے جا رہی ہے. کتنا عرصہ لگ سکتا ہے ہم آئی ایم ایف کے چنگل سے باہر ہم آئی ایم ایف کے چنگل سے باہر نکل چکے ہیں کیونکہ ہم نے ان کے پروگرام پہ عمل درآمد نہیں کیا, امداد نہیں ملنا, سے باہر نکلنا نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ جو پہلے آپ نے قرضے لیے ہوئے ہیں اور ان کی ڈکٹیشن کے مطابق آپ نے اپنی معاشی پالیسیوں کو انہینس دیا, فروغ کیا اور پاکستان کے اندر عوام پر آپ نے بوجھ ڈال دیا, تو اس سے ہم کیسے نکلیں گے مکمل طور پر؟ دیکھیے آئی ایم ایف جو ہے مطلب اب یہ سوچتا تو کبھی بھی جلاتا نہ گھر کو میں, وہ شاعر کا جو شعر ہے. آئی ایم ایف کہتا ہے جی آپ نے ہماری کسی ایک بھی بات پہ عمل نہیں کیا. ہماری کیا, آپ نے جو کمٹمنٹ کی تھی, آپ کے فنانس سیکرٹری, اسٹیٹ گورنر اسٹیٹ بینک, پلاننگ کمیشن کے چیئرمین, تینوں کے سگنیچر سے جو لکھ کے آپ نے ہمیں دستاویز دی تھی کہ آپ یہ کچھ کریں گے, آپ نے اس میں سے 90% چیزیں نہیں کی. تو اب ہم آپ کو اگلی قسط کیسے ریلیز کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات ہو گئی. تو لہٰذا اب دیکھیں دو چار پازیٹیو انڈیکیٹر ہیں. میں نے کہا کہ کوئی اچھی یہ دو چار پازیٹیو انڈیکیٹر جو ہے وہ ہم ایک بریک کے لیے رکھ دیتے ہیں اور معذرت بھی آپ سے کرتے ہیں. بریک کے لیے جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کی کال بھی شامل کریں گے, مزید گفتگو بھی ہوگی, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. You don't become the most read English newspaper in Pakistan overnight, or set the agenda for politics, culture, and change in Pakistan overnight, or win prizes for reporting in Pakistan overnight. Maybe that's why there's only one newspaper that covers the nation like it deserves to be covered, and that's The Nation. باراک اوباما کا کہنا ہے کہ پاکستانی ایجنسی اور حقانی گروپ میں رابطوں کی واضح رپورٹس موجود نہیں ہیں. طے فریقی مذاکرات کے لیے گراسمین پاکستان پہنچ رہے ہیں. پشاور میں سربند کے علاقے میں گھر کے باہر دھماکہ, 3 افراد زخمی ہو گئے. اور پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. ویب ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے ناظرین. ہمارا نمبر بھی نوٹ فرما لیجیے, نمبر ہے 0423631269. معاشی معاملات پر بات ہو رہی ہے تو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے معاشی معاملات بہت متاثر ہو رہے ہیں. آج کل اس حوالے سے خبر بھی ہے کہ بدترین لوڈ شیڈنگ جاری, لاہور اور دیگر شہروں میں 20 گھنٹے بجلی بند, پانی بھی غائب, شہری بوند بوند کو ترس گئے. فیکٹری ایریا میں مظاہرہ کرنے پر 300 افراد کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ, خسارہ 7000 میگا واٹ ہو گیا. نوائے وقت کو قارئین کے فون, لوڈ شیڈنگ کے خلاف شدید احتجاج, بے حسی کی مذمت, حکمرانوں کو بد دعائیں. جی ایک طرف پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, ہماری معاشی سرگرمیاں سب کے سامنے ہیں, سیلاب نے معیشت کا جو تھا رہی صحیح کسر اس کو بھی پورا کر دیا ہے, پھر اوپر سے لوڈ شیڈنگ. ہاں حکمرانوں کی بد دعائیں بھی گھی شکر کی طرح لگتی ہیں. اچھا یہ جی ہم بات کر رہے تھے اکنامک انڈیکیٹر کچھ پازیٹیو ہیں اس وقت پاکستان کے. 24 ارب ڈالر کی ہم نے ایکسپورٹ کی ہے. اگر ہم نیچرل گروتھ کی بھی بات کر لیں تو 26 ارب ڈالر نیکسٹ ایئر ہونی چاہیے. 26 ارب ڈالر ہونی چاہیے نیچرل جو ہمارے پاس ایک بنتا ہے. جی مہینے کا آغاز ہے تو مالی سال کا آغاز ہے تو پہلے 2 مہینوں کے اندر 1.25 ارب ڈالر مہینہ فورن ایکسچینج ریمیٹنسز آئی ہیں. ٹھیک, اگر یہ ٹرینڈ کنٹینیو کرتا ہے تو وہ ول بی اینڈنگ آپ کو 14-15 ارب ڈالر ادھر سے. 26 اور 15 41 ہو گیا. تو آپ کی جو امپورٹس ہیں وہ تقریباً 42-43 ہیں. آپ تھوڑی اور 42-43 آپ اس طرح ٹریڈ بیلنس کی طرف آپ جا رہے ہیں, اور آپ اس لیے بھی جا سکتے ہیں کہ پیٹرول کی پرائسز جو ہیں وہ لوور لیول پہ آ گئی ہوئی ہیں, تو وہ امپیکٹ ادھر سے ڈیفیوز ہوگا. تو
یہ انڈیکیٹرز ہیں جن کی بنیاد کے اوپر موجودہ حکومت نے آئی ایم ایف کے زیادہ تلوے نہ چاٹنے کا فیصلہ کیا ہے، اور انہوں نے جو برڈن آیا ہے پیٹرول کی پرائسز کا جتنا بھی تھا وہ نکال کے عوام کے گلے میں ڈال دیا. اب عوام تو متاثر ہوں گے. ہاں بالکل ہوں گی، لیکن میکرو لیول کے اوپر یہ ایک مجھے ذاتی طور پر نظر آتا ہے کہ ایک سٹرونگ انڈیکیشن ہے کہ پاکستان کو وہ جو انٹرنیشنل ڈکٹیشن ہے وہ شاید اس سے آپ کا کہنا ہے کہ میکرو لیول پر بہترین، لیکن مائکرو لیول پر جو ایک عام پاکستانی ہے اس کو افیکٹ کرے گی یہ پرائسز. جی اس کو بددعائیں دیتے رہنا چاہیے. بالکل، وہ جو بددعائیں تو لوگ دے رہے ہیں. اور لوگوں کی بات کی تو کالرز کا سلسلہ بھی شروع کرتے ہیں. نجمہ صاحبہ ہیں لاہور سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی نجمہ صاحبہ فرمائیے گا. میں بات کرنی ہے کہ ویسے تو ملک کا ہر طرح سے بیڑا گرک ہوا ہوا ہے، مگر سب سے زیادہ جو دنیا کو لوگوں کو متاثر کیا ہے نا یہ لوڈ شیڈنگ نے کیا ہے. لاہور میں یہ میں کینٹ ایریا میں رہ رہی ہوں تو ساری رات لائٹ گئی ہے. میرے ہسبینڈ کا ہوٹل ہے، لوگ رو رہے ہیں، اتنا پریشان. میرے ہسبینڈ اتنا پریشان تھے کہ بد دعائیں دے رہے تھے، وہ کسی کو بد دعا نہیں دیتے. تھینک یو ویری مچ نجمہ صاحبہ. ابھی اس پر بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور کال ہے کراچی سے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو جی عبدالرشید صاحب فرمائیے گا. میں وہ کہاوت ہے کہ میں ماروں گا جوتیاں اور تو رات کو ایک پاؤنا پاؤنی گھر ہم دونوں ایک سے ایک. یہ تو نہ ہو کہ ہمارے صدر صاحب جو ملک کے صدر بھی ہیں اور اپنی پارٹی کے بڑے بھی ہیں، انہوں نے اس کانفرنس میں آنے کی زحمت گوارا نہ کی. آنا ان کو چاہیے تھا، لیکن اندازہ وہ اپنے صدر ہاؤس کے اندر شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کے ساتھ گپے مارتے رہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے امریکہ سے کہہ کے اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ چال چلی ہو کہ وہ اس قسم کے بیان دے تاکہ عوام جو ہے اس کے یہ بیان سے جو ہے سب ایک ہو کر حکومت کی چھتری کے نیچے جمع ہو جائے، ان کا کام پورا ہو جائے، ان کی مدت پوری ہو جائے. تو ایسے ہی لگ رہا ہے. بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو نجمہ صاحبہ کہہ رہی تھی کہ کینٹ ایریا سمیت دیگر علاقوں میں بھی جو لائٹ نہیں ہے لاہور میں، لاہوریوں نے کیا قصور کر دیا ہے کہ لاہوریوں کو ہی آپ ہر طرح سے پریشان کر رہے ہیں. لاہور کی انڈسٹریز، پنجاب کی انڈسٹریز کو گیس نہیں ملتی. پھر آپ دیکھیں کہ لوڈ شیڈنگ بھی 20 گھنٹے تک ہو رہی ہے لاہور میں. کیا قصور ہے لاہوریوں کا؟ دیکھیے اگر لاہور کے ارد گرد اور فیصل آباد کے ارد گرد جتنے بھی آئی پی پی جو حکومت نے لگوائے ہیں اعلیٰ پالیسی کے تحت اگر ان کو ہی آن کر دیا جائے تو ہم پاور کے اوپر، پاور کے اندر جسے کہنا چاہیے پاور سپلائی میں اوور سپلائی ہو سکتے ہیں، ہم دوسرے علاقوں کو بجلی بھیج سکتے ہیں، لیکن ان کو بند کر دیا گیا ہے اور وہ ایفیشینٹ. موجودہ شارٹ فال کی رضوان صاحب وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات صاحب واضح. آپ نے مہنگے داموں بجلی کے معاہدے کیے ہوئے ہیں. 26 ارب روپیہ ہر مہینے آپ کے سرکولر ڈیٹ میں اکٹھا ہو جاتا ہے حکومت کے، اور وہ ہر 6 مہینے کے بعد 150 ارب روپیہ جو ہے نا وہ کسی نہ کسی حوالے سے ارینج کر کے اسے وائپ آؤٹ کر رہی ہوتی ہے. یا تو اس کی صورت یہ ہے کہ آپ 20 روپے 22 روپے یونٹ کریں جتنے کا آپ نے معاہدے کیے ہیں نا زرداری صاحب نے اور ان کی حکومت نے آنے کے فوراً بعد. دوسری بات یہ ہے عبدالرشید صاحب کی کہ وہ بلاول بھٹو صاحب اے پی سی میں صدر محترم تشریف کیوں نہیں لائے؟ آصف علی بھٹو زرداری صاحب تشریف نہیں لائے تو وہ صدر ہیں جی. بھٹو زرداری صاحب ابھی انہوں نے اپنا نام آصف علی زرداری صاحب. اچھا آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری صاحب. ہاں ابھی تک آصف زرداری صاحب نے نہیں بدلا. اچھا ابھی تک نہیں بدلا، پتہ نہیں ساتھ پہ نہیں لگایا. کبھی بدلا بھی جا سکتا ہے، کبھی بھی خبر آ سکتی ہے. وہ بھی بدل. دیکھیے وہ کو چیئر پرسن ہے پیپلز پارٹی کے، ٹھیک ہے. چیئر پرسن جو ہیں وہ بلاول صاحب ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو تشریف لانا چاہیے تھا ڈیفینیٹلی. تو لیکن آصف زرداری صاحب کا نہ آنا جو ہے وہ کوئی چمبے کی بات نہیں. جب پوری سیاسی قیادت آپ کی بیٹھی ہو اور صدر نان پولیٹیشین، پھر آپ ڈکلیئر کیوں نہیں کرتے کہ ایک عہدہ میں چھوڑ رہا ہوں؟ اور صدر کے اندر جو سرگرمیاں ہیں پھر اس کو بھی ختم کرنا چاہیے. وہ تو بچے کے کسٹوڈین کے طور پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے نا. صدر تو نان پولیٹیکل ہوتا ہے. ویسے ایوان صدر میں ہم ساری پولیٹیکل پارٹی ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں، لیکن اس طرح کا موقع آئے گا تو ہم یہی کہیں گے کہ صدر نان پولیٹیکل. سر دو کالر میرے ساتھ اشتیاق صاحب ہیں ملتان سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی اشتیاق صاحب فرمائیے گا. یہ ہے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ایک تو تھوڑا سا شکوہ آپ سے کہ لائنیں دو ہیں، میں اکثر اوقات کوشش کرتا ہوں لائن نہیں ملتی. دوسری جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو سسٹم ہے، ہمارے گیلانی صاحب وزیر اعظم ہیں، ہمارے بہت سے وزراء حضرات ایسے ہیں جن کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے، جنہوں نے کبھی کوئی ادارہ، کبھی کوئی 10 ملازم
ایک پیرو مریدی میں بیٹھ کے یا ذمہ دارہ کرنے والے بندہ ایک ہم وزیر اعظم بنا دیتے ہیں، صدر بنا دیتے ہیں، جس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے کوئی ادارہ چلانے کی، جس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے کہ وہ ملکی معاملات کو کیسے اس نے ہینڈل کرنا ہے، تو ہمارے ساتھ پھر یہی ہوگا. ہمیں چاہیے کہ ہم اس سسٹم کو خدارا، ہمارے سیاستدانوں کو چاہیے کہ اس سسٹم میں کوئی چینجنگ لائیں تاکہ وہ لوگ آگے آ سکے جن کے پاس کوئی تعلیم ہو، قابلیت ہو، کوئی ایکسپیرینس ہو، کوئی ادارہ چلانے کا، کوئی ملک کا ادارہ چلانے کا، کوئی اس قسم کی کوئی ان کے پاس. ٹھیک ہے اشتیاق صاحب، آپ کی بات سمجھ آ گئی، تھینک یو ویری مچ جی. وامک صاحب بھی ہیں کراچی سے، السلام علیکم. وعلیکم، آپ دونوں حضرات کو میرا سلام. جی وعلیکم السلام. اچھا، میرا کہنا ہے مطلب ہم لوگ تو اکثر یہ ذکر کرتے رہتے ہیں کہ یہ پرابلم وہ پرابلم، اس کے حل کے لیے اب ہمیں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم بار بار الیکشن کراتے رہیں، جی وہ قومیں افورڈ کر سکتی جن کے پاس بہت زیادہ ٹائم بچا ہو. ہمارے پاس ٹائم کم ہے، ہمیں فوری طور پہ کچھ میجر اسٹیپ لینا ہوں گے جس سے جمہوریت بنتے بھی اور حالات بھی ٹھیک ہوں. ایک تجویز میں دے رہا ہوں. جی فرمائیے گا. مثال کے طور پہ ہم بار بار الیکشن کرنے سے بچ جائیں گے. ہم 2 پارٹیاں یا 3 پارٹیاں جو بھی الیکشن میں جیت کر آئیں ان کو ہم یہ بتا دیا جائے یا قانون کے تحت اس میں ترمیم کر دی جائے کہ بھئی 1 سال میں آپ نے اپنے آئین اپنے منشور میں لکھ دیں کہ ہمیں 1 سال میں 100 اسکول بنانا ہے یا 50 ہاسپٹل بنانا ہے یا ہمیں 500 لوگوں کو جاب دینا ہے. تو وہ 1 سال دسمبر ختم ہونے پہ آپ کلیئریفائی کر دیں اور بتا دیں لوگوں کے ساتھ ہم نے یہ کر دیا ہے، اب ہم اپنی کنٹینیوٹی رکھیں گے. اگر وہ فیل ہو جاتے ہیں تو نمبر 2 پارٹی کو چانس دیا جائے تاکہ پریشر ڈیولپ ہو لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے وامک صاحب، تھینک یو ویری مچ جی. آپ کی تجویز کے واسطے بات کرنا چاہیں گے رضوان عزیز صاحب سے. اشتیاق صاحب نے کہا کہ کوئی ادارہ نہیں ہے ملک کے اندر، سسٹم کی تبدیلی کی بہت اشد ضرورت ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ قابل اور پڑھے لکھے لوگ آئیں جن کا اس فیلڈ میں تجربہ بھی ہو، نہ کہ جاگیردار وڈیرے سرمایہ دار جن کا صرف ذمہ داری کے علاوہ کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا، وہ ہمارے اوپر آ کر مسلط ہو جاتے ہیں اور پھر ہم کو اسی طرح سے ہانکتے ہیں جس طرح سے ڈنڈے سے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے. کافی حد تک درست بھی ہے لیکن اس میں تھوڑی سی مزید بہتری کی گنجائش موجود ہے. اشتیاق صاحب، ہم جو لوگ منتخب کرتے ہیں وہ اداروں کو براہ راست چلانے کے لیے نہیں ہوتے. ادارے جو ہے وہ پروفیشنل افراد نے چلانے ہوتے ہیں. ہم کسی شخص کو اس لیے ووٹ نہیں دیتے کہ وہ ریلوے کا ڈرائیور اچھا ہوگا یا ریلوے کا فائنانس مینیجر اچھا ہوگا یا وہ پی آئی اے کے جہازوں کے بارے میں جانتا ہوگا. ہم اس کو اس لیے ووٹ دیتے ہیں کہ جو پی آئی اے پہ وہ شخص لگائے گا وہ ایماندار ہوگا اور وہ ملکی مفاد کے تحت فیصلے کرے گا. وہ تو یاریاں دوستیاں چل رہی ہیں سر، اور جب اس طرح کے یار دوست ہوں گے، کلاس فیلوز ہوں گے، تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ادارہ چلے گا اور وہ ادارہ جو ہے وہ اپنے ادارے کے لیے پھر اپنے من پسند کمپنی سے ٹھیکہ کریں گے اور اپنے ملازمین کا ستیہ ناش جب ہم ایک بددیانت شخص کو منتخب کرتے ہیں تو وہ بددیانتی کرتے ہوئے اپنے عزیز و اقربا کو، اپنے ہم مشربوں کو، اپنے ہم جیلوں کو، ہم جیل میٹس کو ٹھیک ہے ریوڑیوں کی طرح بانٹتا ہے اور اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے یہاں سے نکلنا ہے تو سیدھا جیل جانا ہے. تو جیل میں انہوں نے میرے ساتھ نہیں بنایا، عوام نے تو میرا کچھ نہیں. آئندہ آنے والے 5 سالوں میں پاکستان ریلوے، پاکستان اسٹیل، پی آئی اے، یہ ادارے آپ ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہوں گے؟ دیکھیے، ان تمام اداروں کے اندر میں کہا کرتا ہوں کہ ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر کی ضرورت ہے نیک نیتی سے. یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے اس کو مینج کرنا، یہ بد نیت اور بد دیانت لوگ ہیں، یہ وہ فیصلے نہیں لے سکتے. دیانتدار لوگوں کی ضرورت ہے. دیانتداری اوپر سے چلتی ہے، ٹاپ سے سر. ٹھیک، دیانتداری جو ہوتی ہے. چلیں ٹھیک ہے، مزید کالر سے پوچھتے ہیں، اس پر بات بھی کر لیتے ہیں. سعودی عرب سے ہمارے ساتھ کالر ہیں عبدالرؤف صاحب ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم صاحب جی عبدالرؤف صاحب. رضوان عزیز صاحب کو اور آپ کو سلام ہو بھیا. وعلیکم السلام. ایک سلائیڈ چل رہی ہے آپ کے ٹی وی پہ کہ اپنا پاکستانیوں کا خون، پاکستانی مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستانیوں کا خون جو اتنا سامنے یہ زرداری صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے. لیجیے اچھے صدر کو کیا کرنا ہے آپ نے. ٹھیک، لیکن کیسی اسٹیٹمنٹ چل رہی ہے آپ کے پاس. اوکے، تھینک یو ویری مچ جی. ابھی ہم بات کر رہے تھے مسز جاوید صاحب بھی ہے راولپنڈی سے. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. میں یہ کہوں گی کہ یہ جو رضوان بھائی کہہ رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے. ایجوکیشن سے بھی زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ دیانتداری ہے. جب تک آپ کا کریکٹر نہیں ہوگا ایجوکیشن بھی کام نہیں کرے گی. اور جب کریکٹر کی بات کر رہے ہو تو یہ سمجھتے ہیں شاید وہ کریکٹر بے شک 4 شادیاں کی ہوئی ہوں، کریکٹر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پرنسپلز ہونے چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ 18% لوگ اوباما کے حق میں امریکہ میں اور 80% لوگ یہاں پہ امریکہ کے اگینسٹ ہیں. تو یہ سلسلہ نہیں چل سکتا. یہ رحمان ملک کا منہ کالا ہی ہوگا
جو وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردوں کے خلاف. بہت شکریہ جی مسز جاوید صاحب. وہ کہہ رہی ہیں کہ کریکٹر از لاسٹ ایوری تھنگ از لاسٹ. ایوری تھنگ از لاسٹ. کریکٹر جو ہے نا جی اس کے ساتھ فیصلے نہیں ہوتے جب تک کریکٹر کے ساتھ فیصلے نہیں ہوں گے. اب دیکھیں نا پنجاب کو گیس کا کیوں مسئلہ ہے؟ جو گیس فیلڈ جو تھی اس کی ریوائیول کے لیے جو کانٹریکٹ دیا گیا وہ پاکستان کی ایک ٹاپ شخصیت کے بھائی کو دیا گیا, اور جو کمپریسر لگائے گئے وہ گھٹیا قسم کے لگائے گئے. جو آپ نے اس کی کیپیسٹی کو انہانس کر کے لے جانا تھا وہ ایگزسٹنگ کیپیسٹی سے بھی کم ہو گئی. اور چونکہ قادرپور گیس فیلڈ سے صرف پنجاب کو ہی گیس ملتی ہے تو پنجاب کے حصے کو کاٹ دیا گیا کہ جی گیس اتنی آ رہی ہے. وہ گیس اس وجہ سے کم نہیں ہوئی یا کم آ رہی کہ وہاں پہ گیس فیلڈ میں گیس ختم ہو گئی ہے, وہ آپ نے بددیانتی کی ہے اس کے ریوائیول کا جو کانٹریکٹ تھا اپنے بھائی کو دیکھ کے. یہ ہے وہ بددیانتی. رضوان صاحب ختم کیسے ہوگی؟ ہم بات کرتے ہیں تو بات یہ آتی ہے کہ عوام نے ووٹ دیے, لیکن جب عوام ووٹ دے کر آ جاتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اتنے پرسنٹ ووٹ جعلی تھے, اتنے پرسنٹ جو الیکشن آفیسرز تھے وہ بالکل صحیح نہیں تھے. وہ گمک ہے پورے نظام کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے, جس کے اوپر کچھ آن پیمنٹ لوگ جو ہے, جس طرح ہمارے بلاگز کے اوپر امریکہ کے پیڈ لوگ باتیں کرتے ہیں نا, اس طرح آن پیڈ ہمارے میڈیا کے اوپر بھی لوگ ہیں وہ یہ باتیں کرتے ہیں. دیکھیے وہ ووٹس ہیں جو کہ جنہوں نے نادرا کے کارڈ نہیں بنوایا ہوا ہے وہ ووٹر ہے, ٹھیک ہے, وہ ووٹر ہیں جو کہ ووٹر لسٹ سے ڈیلیٹ ہونے سے رہ گئے ہیں. کیونکہ آپ ووٹ ڈیلیٹ کرانے جائیں, آپ سر پٹخلے آپ جعلی ووٹ ڈیلیٹ نہیں کروا سکتے. یعنی گیلانی صاحب کا ووٹ جو ہے وہ بلوچستان میں جا کر رجسٹر ہوا ہے, ان کی پوری فیملی کا, آپ ڈیلیٹ کروا کے دکھا دیں وہ ووٹ. آپ نے گزشتہ نشست میں بھی فرمایا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہا. جو موجودہ انتخابی فرشتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ اب کمپلیشن کے مراحل میں ہیں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کی نشستیں کم کر دی جائیں گی اور نقصان جو ہے وہ صبح پنجاب کے عوام کو ہو رہا ہے. ایک اشتہار دے کے فارغ ہو گیا ہے. میں ایک مصروف آدمی ہوں, میں صبح 6 بجے نکلتا ہوں, سارا دن انٹلیکچولیزم بیچتا رہتا ہوں اس شہر میں, اور رات کو 10 بجے گھر جاتا ہوں, ٹھیک ہے. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں الیکشن کمیشن کے دفتروں کے جا کے چکر لگاؤں اور اسے بتاؤں, ٹھیک ہے. لاہور کے اندر میں رہتا ہوں, میرے پورے علاقے کے اندر میں اب کیا کہوں الیکشن کمیشن کے بارے میں, میرے منہ سے کوئی بڑی اچھی باتیں نہیں نکلتی, لیکن ان کا عملہ میرے تک نہیں پہنچا. میں نے 3 دفعہ کمپلینٹ کی ہے ان کے. یہ ایفیشنسی کا لیول ہوگا تو پھر ڈیفینیٹلی اب اپنی نالائکی کو اگر آپ اس کے پیچھے چھپائیں گے کہ اتنے ووٹ جعلی ہیں, تو وہ میں نے بتا دیا جعلی نہیں ہے, وہ ٹیکنیکلی ہے. وہ جس کے پاس نادرا کا شناختی کارڈ نہیں اس کا ووٹ جعلی ہو گیا. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار نادرا ہے, اس کا ذمہ دار الیکشن کمیشن ہے. کیا کرنا چاہیے انہیں ان کے لوگوں کے کارڈ بنانے چاہیے. لیکن جب آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ تو گھر پہ بھی نہیں آ رہے, اور خود آپ کمپلین کر رہے ہیں, میں کمپلین کر رہا ہوں, اور لوگ کمپلین کر رہے ہیں, تو پھر ان ووٹوں کا اندراج کیسے ہوگا؟ ان ایفیشینٹ لوگ جب آ جاتے ہیں, دیکھیے ایک کرپٹ ہوتا ہے, ایک ان ایفیشینٹ ہوتا ہے, دونوں ہی خطرناک ہوتے ہیں قوم کے لیے. ان ایفیشینٹ کام نہیں کرتا, اور جو کام کرتا ہے وہ گھٹیا طریقے سے کرتا ہے. ایک بار پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آج خود نوٹس لینا پڑے گا چیف جسٹس آف پاکستان کو؟ آج خود نوٹس لے بھی لیں گے تو ان کے بھائی بندے ہی بیٹھے ہوئے ہیں نا الیکشن کمیشن کے اندر بھی. مجھے اس میں سے بہت خوفناک سمیل آ رہی ہے, بہت خوفناک مستقبل کے حوالے سے میرے خدشات ہیں. خدا کرے میرے یہ خدشات بے بنیاد ہوں. پاکستان کی سلامتی کو کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار یہ الیکشن کمشنر ہوگا. رائٹ, الیکشن کمیشن کو بھی سوچنا چاہیے. جو رضوان صاحب نے باتیں کی ہیں اس پر ضرور توجہ دیجیے. متعلقہ حکام اور ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں وہ بھی اس پر توجہ دیں اور ایک پریشر بلڈ اپ کریں, تاکہ یہ ووٹر لسٹوں کے اندراج کے وجہ سے, ووٹرز کے اندراج کے وجہ سے جو معاملہ چل رہے ہیں یہ صحیح طرح سے پائے تکمیل تک, شفاف انداز میں اپنے پائے تکمیل تک پہنچ سکے. بڑھیں گے ناظرین آج کے نوائے وقت کالم کی جانب. ناظرین آج کا کالم لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب کا کالم ہے. فکر و خیال کے عنوان سے لکھتے ہیں. آج انہوں نے لکھا ہے اے پی سی کی قرارداد پر فعال پارلیمنٹ کے بغیر عمل ممکن نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکی مسلح افواج کے سربراہ ایڈمرل مائک مولن جو کہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں, اپنے ایک فرنٹ لائن اتحادی کے خلاف اپنی وردی اتارنے سے چند دن قبل ہرزہ سرائی کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ دوسرا یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ پاک امریکہ تعلقات کے موجودہ بدترین نہج اور ناقابل یقین تناؤ کا ذمہ دار کون ہے؟ اور آخر میں یہ کہ کیا مستقبل میں یہ تناؤ وہ حد بھی عبور کر سکتا ہے جسے پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات کا رسہ اچانک ٹوٹ جائے؟ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب. السلام علیکم جنرل صاحب. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کے کالم کے حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ اے پی سی کی قرارداد پر فعال پارلیمنٹ کے بغیر آپ نہیں سمجھتے کہ عمل درآمد ممکن ہے؟
دیکھیں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک جمہوری نظام میں آپ کا جو پوٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے وہ آپ کی پارلیمنٹ ہے، جس میں آپ کے نمائندے بیٹھے ہیں جو پاکستان یا آپ کے ملک کے وقار کا خیال کرتے ہیں اور مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ پیچھے انہوں نے آپ قرارداد منظور کی اور اس کو بین الاقوامی برادری نے اور خصوصاً ویسٹ نے اس کو اٹھا کے پھینک دیا. اسی طرح ہم جب بھی امریکہ کے ساتھ آپ پیچھے جل پاشا ملنے گئے واپس آئے تو ایئر سٹرائک ہماری ڈرون حملے ہو گئے. ابھی چیف ملے ہیں اسپین میں ملن سے تو اس کے بعد اس نے یہ شور مچایا جو کچھ اس نے کہا آپ کے سامنے ہے. ابھی ہماری اے پی سی ہوئی ہے تو اس سے اگلے دن ہی ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ پبلک تو پھر پارلیمنٹ کی طرف دیکھتی ہے کہ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اور آپ نے کیا کیا ہے. جب ابھی میں میاں نواز شریف صاحب کا دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جی آپ بیٹھ کے اکراس دی ٹیبل بات کریں. ابھی پریزیڈنٹ اوباما نے یہ کہا ہے کہ جی وی سی نو سولوشن ٹو افغانستان کانفلکٹ وداؤٹ پاکستان. اگر ان کی اتنی مجبوری ہے تو ہمیں پھر آگے جا کے بگ کہاں ہے؟ ہمیں بیٹھ کے یہ دیکھنا ہے کہ کیا کرنا ہے. اور پارلیمنٹ اگر پوٹنٹ نہیں ہوگی تو بلیو می کہ یہ اے پی سیز ایک سیٹنگ میں آپ کیا کر سکتے ہیں. پارلیمنٹ پوٹنٹ ہوگی تو لگاتار ڈیلیبریشنز ہوں گی، برین سٹارمنگ ہوگی اور بہت کچھ ان کی جو کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں جن کو اسپیشل پریویلیجز ہیں، اسپیشل الاؤنسز ان کو ملتے ہیں. میں نے پیچھے بتایا تھا کہ فارن ریلیشن کی ہماری جو کمیٹی ہے نیشنل اسمبلی کی وہ پچھلے 3.5 سالوں میں 17 دفعہ بیٹھی ہے اکٹھی ہو کے اور اس میں 10 دفعہ جو ہے وہ اسفندیار ولی صاحب جو اس کے چیئرمین ہے وہ غیر حاضر تھے اور 7 کی میٹنگ. تو میرا مطلب ہے کہ ان کو پوٹنٹ کریں گے تو آگے چلیں گے، ادروائز پھر نہیں ہوگا. جناب صاحب ہمارے ساتھ رضوان عزیز صاحب تشریف فرما ہے، وہ بھی اس ایشو پر آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. ہم تو قرارداد منظور کر دیتی ہے ہماری پارلیمنٹ، لیکن اس کا اطلاق تو کسی اور کرنا ہوتا ہے نا. اور وہ پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے جی ٹھیک ہے ہم ڈرون گرا دیتے ہیں، آپ باقی وزن اٹھا لیں گے. یہ ایک قسم کا تھریٹ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم کر لیں گے، آپ سنبھال لیں گے. تو اب وہ ادارے اگر اپنا کام نہیں کر رہے پوری طرح یا ان کے کوئی ذاتی تعلقات نکل آتے ہیں، کوئی کلاس فیلو نکل آتا ہے تو قوم کیا کرے جی؟ دیکھیں آپ کی یہ پوائنٹ اپنی جگہ پرٹیننٹ ہے، بٹ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ادارے جو ہیں وہ حکومت کا حصہ ہیں اور ادارے یعنی ٹوٹل ملٹری ایکشن لینا جو ہوتا ہے اس کا پولیٹیکل اتھارٹی ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آپ یہ کریں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر یعنی ان کا ڈرون آتا ہے تو آپ ان کو اٹیک کر کے آپ ان کے اندر کنفلکٹ میں جائیں گے تو یہ بھی آپ کی ایک ناکامی ہے کہ ایک سپر پاور کے ساتھ آپ اپنے مسائل حل نہیں کر سکے اور آپ لڑائی کے اندر چلے گئے ہیں. فیصلہ پولیٹیکل گورنمنٹ نے اور پولیٹیکل اتھارٹی نے کرنا ہے اور امپلیمنٹ کرنا ہے آپ کے جو اسٹیٹ آرگنز ہیں جو آپ کے ساتھ کسی وقت یہ فیصلہ کر کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا. لیکن یہاں تک نوبت آنی ہی نہیں چاہیے. امریکہ بھی اس انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جنگ کرے گا اور اس کا ایک اور محاذ کھولنا چاہے گا. اس کے اپنے مفادات ہیں. ہمیں یہ اس کے لیے اسٹیٹس مین شپ چاہیے، اس کے لیے سیاسی بصیرت چاہیے. امریکہ نے خود غلطی کی ہے کہ ایک سیاسی مسئلہ جو 9/11 کا تھا اس کو انہوں نے بندوق کی نوک سے حل کرنے کی کوشش کی ہے. تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ کس گرفتار ہے مصیبت کے اندر. عراق دیکھ لیں، افغانستان دیکھ دیں، وکٹری ان سائٹ نہیں ہے، ضلالت ویسے ہو رہی ہے پورے. تو اس لیے آئی ڈونٹ ایگری ود دس کہ جی فوجی اس کے آگے تکرار نہ کرے اور چپ کر کے یہ اے پی سی ہوتی گئی ہے تو دوسرے دن جا کے وہ ادھر اٹیک کر دے، حملہ کر دے. یہ گورنمنٹ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے اور ان کو ڈائریکشن دینی ہے تو وہ عمل کریں گے اس کے اوپر. ٹھیک، بہت شکریہ آپ کے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب. ناظرین آج کا کالم ضرور پڑھیے گا. جنرل صاحب کا ای پی قرارداد پر فعال پارلیمنٹ کے بغیر عمل ممکن نہیں ہے. اور اب بڑھتے ہیں آج کے نوائے وقت اداریہ کی جانب. آج کا نوائے وقت اداریہ ابھی اسی حوالے سے ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس کا قومی توقعات سے عاری مشترکہ اعلامیہ اور قومی قیادتوں کی ذمہ داری اب رسمی احتجاج کی نہیں عملیت پسندی کی ضرورت ہے. اداریہ کے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کی اسلام آباد میں طلب کردہ آل پارٹیز کانفرنس کا متفقہ طور پر منظور کیا گیا 12 نکاتی مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ خود مختاری اور قومی سلامتی کا تحفظ ایک مقدس فریضہ ہے جس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. آل پارٹیز کانفرنس نے جس میں ملک کی کم و بیش تمام حکومتی، عسکری، سیاسی اور دینی قیادتوں نے شرکت کی، 8.5 گھنٹے پر محیط کیمرہ میٹنگ میں قومی سلامتی کو درپیش خطرات کو شکست دینے کے لیے مسلح افواج کی حمایت اور اس کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور اس امر کا اظہار کیا کہ امن سے محبت کرنے والا ملک پاکستان
دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ برابری، خود مختاری اور باہمی مفاد کی بنیاد پر تعلقات قائم کرنے اور انہیں برقرار رکھنے کا خواہاں ہے۔ آخری لائن سے اداری کی کہ اے پی سی کے انعقاد کے نتیجے میں اگرچہ بادی النظر میں پاکستان کے لیے امریکی رویے میں تھوڑی سی لچک نظر آ رہی ہے اور امریکی وائٹ ہاؤس کے ترجمان کی جانب سے پاکستان کو سفارتی ذرائع سے یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ امریکہ پاکستان کے خلاف زمینی کارروائی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، مگر امریکی مسلح افواج کے کمانڈر مائک ملن کا اپنے منصب سے سبکدوش ہوتے وقت بھی پاکستان کے بارے میں وہی تلخ لہجہ ہے اور امریکی وزیر دفاع لیون پینیٹا بھی بدستور ان کے موقف کی حمایت کر رہے ہیں۔ صورتحال کس جانب جائے گی، مزید بات کر لیتے ہیں رضوان رضی صاحب سے۔ جی رضوان صاحب۔ جی اب دیکھیے یہ اس رسمی احتجاج کا تو کوئی اثر نہیں ہو رہا، جب دیکھیے نا اگلے دن پھر ڈرون اٹیک ہو گیا۔ اب ہمیں یہ بتایا جائے، قوم یہ پوچھنے میں حق بجانب، اگرچہ اس میں گین پولیٹیکل، دیکھیے اس وقت تو صاحب جو تھے وہ کھڑے ہو گئے تھے نا وردی اتار کے سب کچھ کہ جی میں یہاں پہ کٹہرے میں کھڑا ہونے نہیں آیا، حالانکہ منتخب پارلیمنٹ تھی سر، صحیح منتخب پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن، اور انہوں نے ٹکی صاف سنا دی تھی، ٹھیک ہے۔ اس دفعہ تو بڑے صاحب کو بھی کہنا پڑا کہ جی آپ کے تمام خدشات دور کریں گے، تو تبدیلی تو ہوئی ہے نا جی، بالکل صحیح، پولیٹیکل سپیس تو ون کیا نا، دال میں کچھ کالا ہے جو نواز شریف صاحب نے فرمایا، وہ کالا کیا ہے؟ ہاں پولیٹیکل سپیس ون کی ہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے۔ دیکھیں بیچاروں کو موقع دیتے ہیں آپ 10 سال کے وقفے کے بعد، وہ ڈرے سہمی پارٹیاں آگے آتی ہیں، ڈرے سہمے وہ اقدامات اٹھاتے ہیں کہ کہیں پھر کسی غلطی کے اوپر ہمیں نکال بار نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ اس بات کو ماننا چاہیے، دوسری ایک بہت بڑی جو گین ہے اس میٹنگ کے اندر کہ ایک مانیٹرنگ کی کمیٹی کے اوپر اتفاق ہو گیا ہے کہ جناب یہ جو ہم بات آج کر رہے ہیں اس کی اطلاق کی نگرانی کرنے کے لیے ایک کمیٹی ہوگی جو ہر مہینے 12 نکات پر کس حد تک عمل ہو رہا ہے، ہر مہینے وہ میٹ کرے گی، پارلیمنٹ کی وہ کمیٹی ہوگی اور عوام کو بتائے گی کہ جناب اس کے اندر ظاہر صاحب کی نمائندگی اس کے اندر شامل ہوگی، اپوزیشن کی بھی اور گورنمنٹ کی بھی۔ کچھ گین بھی کیا ہے پولیٹیکل لیڈرشپ نے، آہستہ آہستہ سپیس گین کرنی ہوتی ہے نا، اور انہوں نے کچھ ریٹریو کرنا ہوتا ہے جو کہ وہ ناجائز قابضین ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میونسپل کارپوریشن جو ہے یا لاہور سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے KDA جو ہے، وہ اگر بار بار آپریشن کرتا رہے گا تو ناجائز تجاوزات پیچھے رہیں گی، اگر وہ ایک دفعہ آپریشن کر کے بھول جائے گا سال میں تو ناجائز تجاوزات سڑک کے درمیان تک آ جائیں گی۔ تو یہ پاکستان میں آئینی حکومت کے اختیارات کے اوپر جو وردی والوں کی ناجائز تجاوزات ہیں وہ آہستہ آہستہ، کیونکہ بندوق بھی ہے نا جی ان کے پاس، ان کو آہستہ آہستہ پیچھے کر رہے ہیں، ان کو اپریشیٹ بھی کر دینا چاہیے۔ چلیں ٹھیک، اسی بات کے ساتھ ہم آپ کا شکریہ ادا بھی کرتے ہیں رضوان صاحب، انشاءاللہ اگلے نشست میں بھی آپ سے ملاقات ہوگی، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ آخر میں فرمانے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم نے فرمایا کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں۔ اسلامیہ کالج پشاور 13 جنوری سن 1948 کو قائد کا یہ فرمان، ہم سب کو اس پر ضرور غور کرنا چاہیے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو کہ کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر نہیں بنا تھا اور قائد اعظم خدا نخواستہ سیکولر تھے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس فرمودہ قائد اعظم پر اور قائد اعظم کے فرمان پر ضرور غور کریں۔ اور ناظرین احتشام الرحمان کو نواب ٹوڈے سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔